سناؤ. جیسے میں بات فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ احکامات میں جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، تو جو احکامات ہیں جو ہم نے کام کرنے ہیں، اب اس کام کی قبولیت کے لیے بھی آگے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ دو. ایک، جو بندہ عمل کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو بندہ عمل کرے شریعت کے مطابق کرے، جیسے شرع کا حکم ہے ویسے کرے. اب اس میں مثال میں نماز کی لیتا ہوا آسان، پھر آگے بڑھتے ہیں سیدھی سادہ زبان میں. نماز اللہ کا حکم ہے. اب نماز کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لیکن پڑھ تو رب کی رضا کے لیے رہا ہے، لیکن اس کو نماز کے شرائط پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض پتہ نہیں ہے، واجبات پتہ نہیں ہے، المختصر شریعت کے مطابق نماز نہیں ہے، تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک بندہ بالکل عین شریعت کے مطابق پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن دکھلاوے کی نماز اب لوگوں میں ہوا، مجمع میں ہوا، پڑھ لی، جب اکیلا تھا رات میں جب گیا سویا، سردیوں کی راتیں، صبح اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر عشاء میں وضو کر کے نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے نہ پڑھنے والوں کے لیے. تو اس کے لیے جو بندہ شریعت کے مطابق پڑھے، اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھے، وہی عمل قابل قبول ہے. آپ سے سوال نہیں کروں گا، ویسے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں دکھلاوے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پانچوں نمازیں جو پڑھتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، لوگ رضا ہو جاتی ہے، پھر وہ ظاہر بات ہے لوگوں میں سامنے ہوا تو پڑھ لی. اب کیا ہمیں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم سے کو پوچھے نماز کے شرائط بتاؤ، نماز کے فرائض بتا دو، واجبات بتا دو، سوال نہیں کر رہا ہوں، مفسدات بتا دو، مکروہات بتا دو. ہر نمازی کے لیے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مکروہات، مفسدات. وہ چیزیں جو نمازی کے لیے نماز کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہوا، جن کا ہونا پہلے ضروری ہے، جن کو شرائط نماز کہتے ہیں. پھر جب نماز میں چلا کھڑا ہو جائے تو جو مین جو چیزیں ہیں، جو فرائض نماز ہیں، ان کا ضروری ہے. اب اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی غلطی جس کو واجب کا طرح کہتے ہیں، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. آپ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو نماز کا ایک ہی واجب یاد ہے، کون سا؟ اگر قاعدے میں تشہد میں بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا تھا، اسی رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، درود شریف پڑھ لیا، بس سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو باقی والے 29 واجبات کہاں چلے گئے نماز کی؟ تو یہ اب اس کے بعد کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. موبائل سیکھ لیا ہم نے، گاڑی چلانا سیکھ لی، دنیا کا ہر کام سیکھ لیا، سیکھا نہیں تو نماز نہیں سیکھی، سیکھا نہیں تو قرآن نہیں سیکھا، سیکھا نہیں تو دین نہیں سیکھا. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہلوا رہے ہیں، ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، اگر نماز جنازہ کے رکن ہی پوچھ لو تو وہ پتہ نہیں ہے. 10 20 40 سال ہو کے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ابھی تک جنازے کے تو فرض نہیں آتے ہیں، ابھی کی جنازے کی سنتیں پتہ نہیں ہیں. عید کب سے پڑھنے لگے تھے؟ چھوٹے تھے، دادا کے ساتھ پڑھنے، نانو کے ساتھ پڑھنے جا رہے تھے، آج خود دادا اور نانو بن چکے، لیکن آج تک ہمیں عید کا طریقہ نہیں پتا ہے، ہمیں عید کی نیت نہیں آ رہی ہوتی ہے، وجہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 8-10 گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنے، کبھی انسٹا پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی اسٹیٹس کی دنیا پہ. تو کیا ہی بہتر تھا اتنا چند وقت اگر ہم نے اللہ کی دین کی سیکھنے کے لیے لگایا ہوتا، اپنی نماز درست کی ہوتی، اپنا قرآن درست کیا ہوتا. رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. لیکن آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. ہمیں نماز نے منع کیوں نہیں کیا؟